اور میں نے کبھی بھی ان چیزوں کو سیل کر کے ووٹ لینے کی یا ہمدردی لینے کی کوشش نہیں کی. ریزن یہ سب کچھ برداشت کرنے کی ریزن یہ ہے کہ وین آئی میٹ عمران خان صاحب, تو مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی, جو جس دن عمران خان صاحب اس نظریے میں سے ہٹیں گے تو پھر میں شوخو پورا کو یہ ریکویسٹ کروں گا. آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں آتے, بہت آئے, بڑی آفرز بھی آئیں. ایک بندہ جو 3 دفعہ ایم این اے رہا ہے, اسے یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ میری غیر قانونی ہیلپ نہیں ہوئی. حالانکہ اس طرح کے حالات میں تو لوگ اپنی فیملی کو باہر بھیج دیتے ہیں, آپ نے اپنی فیملی وہاں سے یہاں بلا لی, اس کی کیا وجہ ہے؟ آنسٹ ٹو گاڈ یہ بات کر رہا ہوں. تو اس نے اپنے میرے بیٹے کو ایک دن میرے سامنے یہ بتایا تھا. یعنی بچے کو تیار کیا ہوا. ہاں, اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ اس نے اس نظام کی دیواریں ہلا دی. السلام علیکم جی, میں علی حسن ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرلز. ناظرین, میں اس وقت شیخو پورہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب ایم پی اے حلقہ پی پی 141 سے طیاب راشد سندھو صاحب موجود ہیں. ابھی تک تو یہ ایم پی ہیں, آنے والے حالات کا پتہ نہیں, جس طرح سے ہمارے یہاں چل رہا ہے وقت. ان سے آج خصوصی طور پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم طیاب. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ, ایک تو آپ نے ہمیں وقت دیا اس حوالے سے, اور دوسرا اپنی صحت طبیعت کے بارے میں بتائیں, سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا احسان ہے, طبیعت بھی ٹھیک ہے, صحت بھی ٹھیک ہے. سر سب سے پہلے بتائیں کہ کیسا رہا یہ والا الیکشن, ایک ایسا الیکشن جس میں تو نہ تو آپ کو کمپین کرنے کی اجازت تھی, ایون کہ آپ کو تو بینر تک لگانے کی بالکل اجازت نہیں تھی, اور ایک ایسا الیکشن جس میں ہارنے کا خدشہ کم لیکن غائب ہونے کا خدشہ زیادہ تھا. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنا رحم کیا, کرم کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ نے یہ کامیابی عطا کی. اور اس میں یقیناً میرے والد صاحب کی دعائیں, میری والدہ جو کہ وفات پا چکی ہیں, جو وہ دعائیں انہوں نے اپنی زندگی میں میرے لیے کیں, تو میرے والد صاحب کا ساتھ, میری فیملی کا ساتھ, میرے دوستوں کا, بھائیوں کا, اور میری جو سارے عزیز و اقربا, سب نے مل کے ایک ایفرٹ کی اور اللہ نے کامیابی عطا کی. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نو ڈاؤٹ ایک منفرد الیکشن تھا باقی الیکشنز, کیونکہ میں نے 18 میں بھی 2018 میں ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑا ہوا ہے, تو اس سے یہ الیکشن بہت مشکل, ڈفرینٹ تھا, مشکل بھی تھا. جن حالات میں یہ الیکشن ہوا وہ سب کے سامنے ہے, وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ حالات صرف الیکشن میں نہیں تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیوٹی تھے پچھلے کوئی 7-8 ماہ سے, ایک کنٹینیوس ایک مینٹلی ٹارچر تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیلنجنگ سچویشن تھی. لیکن پھر وہی میں کہوں گا کہ جب اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا ہوتی ہے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور مشکلات بھی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور ہمارے کیس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑی مہربانی کی اور تمام جو چیلنجز تھے, مشکلات تھیں, وہ آسانی میں تبدیل ہوئیں. اور عمران خان کا ووٹ بہت میں سمجھتا ہوں کہ چارجڈ ووٹ تھا. نو ڈاؤٹ کہ چپ رہا, خاموش رہا, لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے, ووٹر نے ایسا فیصلہ کیا کہ اس نے اس نظام کی دیواریں ہلا دیں. تو مشکلات ضرور تھیں, لیکن اس کے پیرالل میں سمجھتا ہوں کہ جو ووٹرز کی طرف سے اور عمران خان کی جو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جو محبت پیدا کی ہوئی ہے, اس لحاظ سے جو سچویشن تھی وہ بہت خوش آئند تھی. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ بیلنس تھا. ووٹر بہت زیادہ تھے, حالات ٹھیک نہیں بھی تھے تو کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سختیاں برداشت کی. پہلے آپ مسلم لیگ نون میں تھے, آپ کے کچھ مسائل ہوئے, آپ نے نون لیگ چھوڑی, آزاد حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اس کے باوجود آپ نے کافی سارے ووٹ حاصل کیے. پھر پی ٹی آئی میں آئے اور سختیاں یہاں تک برداشت کی, آپ کی مارکیٹ مسمار کر دی گئی, گھر کے اوپر ریڈ, ڈیرے کے اوپر بھی ریڈ چلتا رہا, اور یہ سارے جو معاملات ہوتے رہے. اس کے باوجود آپ نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے چھوڑا نہیں ہے, کیا وجہ؟ دیکھیں, آپ میری نا پوری الیکشن کیمپین اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے کسی تقریر میں کسی جگہ بھی جو زیادتیاں میرے ساتھ ہوئیں میں نے کبھی ذکر نہیں کیا, اور میں نے کبھی بھی ان چیزوں کو سیل کر کے ووٹ لینے کی یا ہمدردی لینے کی کوشش نہیں کی.
کیونکہ جب آپ ایک کاز کے لیے اور جب آپ کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظریے کے تحت چل رہے ہوں، اور پولیٹکس میں بالخصوص یہ پیکج ہے، یہ ساتھ آتا ہے، اس میں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ ساتھ ہے، آسانی، شہرت، پریشانی، مشکلات اور عزت، یہ سب کچھ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. تو اگر آپ دوسری چیزوں کو اویل کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کو کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو وہ یہ پیکج کے ساتھ ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، جو نقصان ہوا اس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ میرے اللہ کی رضا تھی، اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، اور مجھے اس میں کوئی کہنے میں ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آگے بھی عمران خان کے لیے کوئی اس طرح کی چیز برداشت کرنی پڑے تو آئی ایم ریڈی ٹو ڈو، اور مائی فیملی از ریڈی ٹو ڈو، بیکاز ہم نے، اور جس طرح آپ نے یہ کہا کہ کیوں نہیں چھوڑی، تو اس کے لیے اس کی ریزن یہ سب کچھ برداشت کرنے کی ریزن یہ ہے کہ وین آئی میٹ عمران خان صاحب، تو مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی جو کہ آج تک الحمدللہ میں اس پہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے وین آئی فرسٹ ٹائم آئی میٹ ود ہیم، جب میں پہلی دفعہ ملا تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کبھی بھی پالیٹکس جو ہے نا وہ لالچ کے لیے نہ کرنا، لالچ کے لیے کرو گے شاید آپ کو وقتی طور پہ ایک شہرت مل جائے، پوزیشن مل جائے، رتبہ مل جائے، لیکن عزت نہیں ملے گی. عزت اسی وقت ملے گی جب آپ بے لوس پالیٹکس کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بے لوس عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، ہوں، اور انشاءاللہ رہوں گا. یہ ٹکٹس، اقتدار، ایم پی ایم این اے بننا، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ آج کسی کے ساتھ ہے، کل کسی کے ساتھ ہوگا. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یعنی آپ عمران خان کی وجہ سے ہی پی ٹی آئی میں آئے تھے اور اسی وجہ سے آپ نے ساری سختیاں جھیلی ہیں، جبکہ ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں لائے تھے، بڑے آپ کے کلوز تھے، پی ٹی آئی کے بہت سینئر رہنما وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف سے وہ جب چلے گئے تھے تو یہ ایک تاثر تھا کہ شاید طیاب راشد جو ہے وہ بھی اب پی ٹی آئی چھوڑ دے گا. دیکھیں مجھے نا یہ جب اللہ نے ہمیں ایم پی اے بنایا تو مجھے بہت سارے، آپ کو پتہ ہے یہاں شوشے اڑتے ہیں، بہت زیادہ اڑے مجھے، جی آپ فون، مجھے بڑے لوگوں نے کہ آپ ویڈیو بنائیں اور اپنی جو ہے نا پوزیشن کلیئر کریں، میں نے خود نہیں بنائی، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ پہ انگلی اٹھے اور آپ اٹھ کے ویڈیو بنا کے اپنی کلیئرٹی دینا شروع ہو جائیں یا کسی بات کی کلیریفیکیشن دینا شروع ہو جائے، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو اپروچ نہیں ہے. فواد چوہی صاحب نے، آپ ان کا ہی ذکر کر رہے ہیں، وہ بالکل میرے لیے عزت کی جگہ ہیں، وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. ہر بندے کی اپنی ریزنز ہیں، انہوں نے کسی ریزن کی بنیاد پہ چھوڑی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے پارٹی چھوڑی یہی انگلیاں میرے پہ اٹھیں اور لوگوں نے کہا جی کہ اب اگلے دن طیاب چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے اس وقت بھی اپنی پوزیشن کلیئر کی، اس کے بعد بھی بہت جگہ کی. اس دفعہ بھی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھ پہ جتنی مرضی انگلیاں اٹھ جائیں، میں نے کسی کے کہنے پہ یا کسی کی انگلی کی جو ہے نا اشارے پہ کوئی ویڈیو بنا کے اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کرنی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں. تو الحمدللہ آئی ہیو جوائنڈ دا پارٹی، جو خان صاحب کی ہدایت پہ جو بھی سنی اتحاد کونسل میں ہمیں جانے کے لیے کہا گیا ہے، ہم چلے گئے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ میٹر نہیں کرتی کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. وہ بھی میرا نہیں خیال کہ کسی خوشی سے گئے ہوں گے، وہ بھی کسی نہ کسی مجبوری میں گئے ہوں گے. اچھا، جو آپ کے اوپر اتنا ایک کیا گیا کہ آپ کے گھر پہ ریڈ، ایون کہ ابھی جو ہے کل ہی آپ کے گھر پہ دوبارہ ریڈ کی گئی ہے منتخب ہونے کے بعد، اس سے پہلے آپ کی مارکیٹیں وغیرہ بھی گرائی گئی ہیں، تو کیا آپ کے اوپر پریشر کس چیز کا تھا؟ یہ سب جو ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب آپ نون لیگ میں رہے تھے مارکیٹ تو تب بھی آپ کی موجود تھی، تب اس طرح کا کوئی واقعہ ہم نے نہیں دیکھا. اس کے بعد سے جیسے ہی یہ کچھ پچھلے آلموسٹ 9-10 منتھ سے ریڈ وغیرہ چل رہی ہیں، تو کوئی آپ کو پیغام، کوئی پریشر، کوئی اس طرح کا مطالبہ آیا ہو؟ تو کیا وجہ کیا تھی سب؟ مجھے نہیں پتہ، ویسے میں خود حیران ہوں کہ مجھے کیوں اس طرح پن پوائنٹ کیا جاتا ہے. پہلے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو کم ظرف مخالفین تھے اور اس کا ہم نے الیکشن کمپین، پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے نہیں گروائی. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دل میں یہ خوف ہے، اللہ نے ڈالا ہوا ہے
کہ وہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے نہیں کروائی، اور جب لوگ ان سے جا کے کہتے تھے کہ آپ نے تیاب کی مارکیٹ کروائی ہے تو وہ کہتے تھے نہیں 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 نہیں، ہم نے نہیں کروائی. تو الیکشن کمپین کے دوران پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ بڑکے مارتے رہے. تو پہلے تو جو کچھ ہوتا رہا ان کی کم ظرفی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ تیاب شاید گر جائے گا، تیاب ڈر جائے گا، یا شاید تیاب جو ہے نا ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے رستے سے ہٹ جائے گا. اللہ کا شکر ہے، یہ جو ہمت، طاقت، جرت جو ہے یہ اللہ دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہوپورہ کی جو کرپٹ مافیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے. اور اللہ نے ایسا موقع دیا کہ پھر ہم نے ان کی یہ ایک حساب کی ضمانتیں ضبط کی ہیں. 25,000 ہزار کی لیڈ ایم پی اے کی سیٹ پہ پڑ جانا، یہ اللہ نے کرم کیا ہے شہوپورہ کی تاریخ میں. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ سب سے پہلے اللہ نے کرم کیا. عمران خان کا ووٹ تھا، اور اس کے بعد یہ ان لوگوں کے خلاف ایک لوگوں کا فیصلہ تھا جنہوں نے شہوپورہ کو لوٹا، شہوپورہ کو لوگوں سے بد اخلاقی کی، بے حیائی کا کلچر یہ عام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے لوگوں سے بتہ خوری کی، یہ فیصلہ جو یہ 25,000 کے لگ بھگ لیڈ ہے، یہ ان کے خلاف لوگوں کا فیصلہ ہے. تو یہ پہلے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو اب ہو رہا ہے اس کا مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے. کوئی پیغام وغیرہ آیا؟ نہیں، پیغام ایسے آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں آتے، بہت آئے، بڑی آفرز بھی آئیں، اس میں نہیں ہے. کس کی طرف سے آفر؟ آفرز ڈیفینیٹلی نون لیگ کی طرف سے آتی رہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے چند نئی جماعتیں بنی ہیں، ان میں سے کسی کی آفر ہے نہیں، مجھے ان میں سے کسی کی آفر نہیں آئی. مجھے نون لیگ کی طرف سے آفر آئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ بغیر سوچے، بغیر سنے، بغیر دیکھے، اللہ کا فضل ہے کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے کپتان کے آگے سیاسی بونے ہیں. تو میں ان کو لیڈر ہی نہیں مانتا. میرا دل اور دماغ ہی نہیں تسلیم کرتا کہ یہ لیڈر ہے، کیونکہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے. ان کے پاس ویژن نہیں ہے، یہ سارے اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. سر ویژن ہے تو صحیح، میاں صاحب نے اتنی موٹر وے اور اتنی ایئرپورٹ اناؤنس کیے ہیں. یہ ویژن نہیں ہوتا. ویژن ہوتا ہے جو آپ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی کام کریں. ہاں، ویژن ضرور ہوتا کہ اپنے علاج کے لیے کوئی ہسپتال بنوا لیتے پاکستان میں، شاید ان کو باہر جا کے علاج کروانا نہ پڑتا. ویژن ضرور ہوتا کہ اگر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی طرز پہ بے شمار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہیں وہ پورے پنجاب میں بنے ہوتے. جنرل ہاسپٹل کوئی جنوبی پنجاب میں بھی کوئی بندہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو تو اس کو جنرل ہاسپٹل لاہور نہ آنا پڑے، اور پھر وہاں جو حال ہے ایک بیڈ پہ 3 لوگ پڑے ہیں. تو یہ ویژن وہ ہوتا ہے کہ جب آپ لاہور کی سوچ سے نکل کے، اب تو لاہور نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، آپ پورے پنجاب میں یکساں سہولیات کو متعارف کرائیں، ان کو میسر کریں. لیکن ان کے پاس کوئی سوائے سڑکیں بنانے کے، ان کے پاس قوم بنانے کا ویژن نہیں ہے. عمران خان کے پاس قوم بنانے کا ویژن. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ تیاب صاحب کی جو فیملی ہے وہ آؤٹ آف کنٹری تھی. اور سر اس طرح کی جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے، جب انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، سب سے پہلے انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کروں. آپ کے اوپر مشکل وقت آیا، ریڈز وغیرہ ہوئیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ حلقے میں کمپین کرتی نظر آئی ہیں مجھے. حالانکہ اس طرح کے حالات میں تو لوگ اپنی فیملی کو باہر بھیج دیتے ہیں، آپ نے اپنی فیملی وہاں سے یہاں بلا لی، اس کی کیا وجہ؟ باہر میں نے نہیں بلائی، وہ ماشاء اللہ شی از ویری بریو. اور اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بھی زیادہ بہادری سے ان تمام چیزوں کو ٹیکل کیا ہے. اور جب بھی ہمارے پہ کوئی پریشر آتا تھا یا کوئی سلسلہ بنتا تھا تو سب سے پہلے وہ کھڑے ہو کے مجھے کہتی تھی کہ انشاءاللہ ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو پھر ڈیفینیٹلی یہ، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ میری شادی چونکہ میری سیاست سے بھی آنے سے پہلے ہوئی تھی، تو وہ یو کے بیسڈ ہے، سارا کچھ ہے. لیکن پوری الیکشن کیمپین کے دوران اس نے بڑی جرت کے ساتھ شہوپورہ کے ہر گھر جا کے عمران خان کا پیغام پہنچایا. اور صرف میرا نہیں، عمران خان کا پیغام پہنچایا. ایم این اے کی بھی اور ایم پی اے دونوں کی اس نے ایک مکمل کیمپین چلائی. گھر گھر نشان ہم دونوں کا، خرم صاحب کا بھی اور میرا بھی. انفیکٹ عمران خان کے جو 2 نشان تھے وہ پہنچائے، اور میرے بچے بھی یہاں تھے. آپ نے منع نہیں کیا انہیں آنے سے؟ منع
منع نہیں کیا، کیونکہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزت ذلت زندگی موت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مجھ سے زیادہ، میں آنیسٹ ٹو گاڈ یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، آنیسٹ ٹو گاڈ، کہ اس نے میرا 8 سال کا بیٹا ہے، اسے یہ کہا تھا کہ 1 دن رکھیں گے تمہیں، 2 دن رکھیں گے، اس کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تو یہ نہ ہو کہ تم جا کے وہاں رو اور تمہارے بابا کو تمہاری وجہ سے وہاں نہ پڑ جائے. میں آنیسٹ ٹو گاڈ یہ بات کر رہا ہوں. تو اس نے اپنے میرے بیٹے کو ایک دن میرے سامنے یہ بتایا تھا، یعنی بچے کو تیار کیا ہوا. ہاں اس نے کہا کہ تمہیں 1 یا 2 دن رکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، اور تم کوئی کرمنل نہیں ہو، تمہارا باپ کوئی کرمنل نہیں ہے، تو اگر یہ کچھ ہوگا تو یہ اٹس جسٹ کہ تمہیں وہ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو پریشرائز کریں گے، تو تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو پریشرائز نہیں ہونا چاہیے اور اسے اپنی کاز سے نہیں ہٹنا چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے بہت پھر حوصلہ افزا تھی، اور مجھے ان چیزوں نے بہت حوصلہ دیا، اور اللہ نے کرم کیا، بس اللہ نے بڑا رحم کیا اپنا. اچھا، حالیہ انتخابات میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے، یہ تو اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوا آروز وغیرہ، اور جس طرح بھی ابھی تو کمشنر صاحب کا بھی ایک بیان آ چکا ہے، آپ کسے اس چیز کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، یہ جو کچھ بھی انتخابات میں ہوا؟ میں تو سسٹم کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم ہی میں بہت سارے فلاز ہیں، سسٹم میں ہی بہت ساری پرابلمز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا جو ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوا. اور جو مرضی ہو جائے، دیکھیں پاکستان کی جو بقا ہے نا، ہم سب پاکستانی ہیں، پارٹیز بعد میں آتی ہیں، لیڈرز بعد میں آتے ہیں. پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ ایک ایسی مستحکم حکومت آئے جس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہو، اور اس میں اگر کوئی لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے نا، دے ول بیئر اٹ، کہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ حکومت ہم لے کے آئے ہیں، اگر یہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ ہمارے پہ مہنگائی، تو یہ ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو حکومت اگر اب بن جاتی ہے ان سیاسی بونوں کی، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا اس حکومت پہ، اور پاکستان اللہ نہ کرے پاکستان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. ہم تو بینگ پاکستانی سب سے پہلے پاکستان کی جو ہے نا وہ بقا چاہتے ہیں، پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایک اس مستحکم حکومت ہی پاکستان کو بچا سکتی تھی. لیکن یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اب مجھے نہیں محسوس ہو رہا کہ کوئی مستحکم حکومت بننے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پرابلمز اور آئیں گی، لوگوں کے لیے مشکلات آئیں گی، اور مہنگائی کا بوجھ آئے گا. سوئی گیس کے بل آپ نے دیکھے، خدا کی قسم لوگوں کی باتیں نہیں سنی جا رہی، پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو مہنگائی کا بوجھ لوگوں پہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے ایک مستحکم حکومت کے، اور وہ بنتی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کی پارٹی کی اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ پارٹی نے تو یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو وہ کس طرح بنے گی حکومت؟ دیکھیں حکومت تو بننی 100% ہے، کہ اگر جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اگر وہ مل جاتا واپس، تو ڈیفینیٹلی پھر جو حکومت تو وہ 2/3 میجورٹی ہے. اگر سیٹس کو ہم پراپرلی ہاں کیلکولیٹ کریں، کلیم نہیں، یہ ایکچوئل پوزیشن یہ ہے، لوگ جیت رہے تھے. اکارڈنگ ٹو فارم 45 وی گاٹ 2/3 میجورٹی ان پاکستان، اینڈ ڈیفینیٹلی وی گاٹ دا رائٹ ٹو فارمولیٹ دا گورنمنٹ ان پاکستان. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح رستہ روکا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سیٹیں اللہ نے ابھی بھی عطا کر دی ہیں، یہ بھی منہ پہ تماچا ہے. کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان ٹکٹیں لے کے گھومے گا، فیصل وارڈا کہتا تھا نا کہ عمران خان ٹکٹیں لے کے گھومے گا، لوگ کہیں گے نہیں ہم نے ٹکٹیں نہیں لینی. پھر اللہ نے اتنا کرم کیا کہ لوگوں نے ٹکٹیں پھر شوق سے لیں، پھر 7 8 کنٹیسٹنٹ تھے، پھر پولنگ ایجنٹ بھی ملے، پھر پولنگ ایجنٹ جہاں نہیں بھی تھے وہاں بھی ہزاروں ووٹ پڑے، لاکھوں ووٹ پڑے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے کیمپین بھی نہیں کی، جو حلقوں میں بھی نہیں آئے، اور وہ سر آپ کا بھی تقریباً ایسا ہی حال تھا. الحمدللہ چلے ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین ہم نے چلا لی. ہمیں کیمپین نہیں بھی کی،
تو پھر بھی لوگ بڑا گلہ کرتے ہیں جی یہاں جو ہے نا صورتحال مختلف تھی, میری ہیلپ نہیں کی گئی. پتہ ہے نا وہ ٹی وی پہ ایک وہ جو سابقہ بے محکمہ وزیر ہے وہ بیٹھ کے کہتا ہے میری ہیلپ نہیں, شرم آنی چاہیے. سر ان کا تو یہ بھی کلیم ہے کہ مجھے مقتدرہ نے ہرایا ہے. نہیں, وہ ان کا کلیم جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں ہار کے. اصل میں یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ والے حلقے میں جو پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ تھے انہیں زد و کوب کیا گیا, انہیں جیلوں میں بھیجا گیا, ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی. ایک بندہ جو 3 دفعہ ایم این اے رہا ہے اسے یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ میری غیر قانونی ہیلپ نہیں ہوئی. اسے شرم آنی چاہیے کہ وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پوری قوم, خیر اس کو سنتی تو نہیں ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا, لیکن چلیں وہ ایک ٹی وی چینل پہ, ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میری غیر قانونی ہیلپ نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ ایم این اے رہنے کے بعد آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے جیتنے کی خواہش رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی ہے. تو اینی ہاؤ یہ ویری انفارچونیٹ ہے کہ ان لوگوں کو یہی خواہش تھی کہ جس طرح ہماری بات ہوئی ہے تو ہم اسی میں گزر جائیں گے. لیکن اللہ نے کرم کیا ہے, الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے, اور شیخوپورہ نے بڑا ایک باشعور فیصلہ دیا ہے الحمدللہ. سر آپ نے سسٹم کی بات کی ابھی, جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے اس کی ایک بالکل تازہ مثال ابھی آپ کے ڈیرے پہ دیکھی ہے. ایک عام آدمی ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کا سر پھٹا ہوا ہے, ایک بندہ اسے مار کے گیا ہے. اس عام آدمی کی اپروچ یہ ہے کہ بجائے تھانے جانے کے, اسے پتہ ہے میں تھانے میں جاؤں گا میری سنوائی نہیں ہے, پہلے اس نے کسی نہ کسی بندے کے پاس جانا ہے جو تھانے میں اس کی اپروچ کروائے گا, اس لیے وہ آپ کے پاس آیا. اس طرح کے ہمارے سسٹم کے جو ہیں کافی فلاز ہیں. آپ خود بھی بیرسٹر ہیں, آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو آپ کون سے ایسے اقدامات ہیں یا کوئی ایسی قانون سازی کوئی آپ نے سوچی ہوگی کہ جو عوام کی فلاح کے لیے ہو, کیونکہ آپ کا ووٹر جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے نا وہ گلی سڑک نالی اس چیز سے بہت آگے نکل گیا ہوا ہے, تو کچھ نہ کچھ آپ نے ایسا سوچا ہوگا. دیکھیں, بینگ اے لیجسلیٹر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہاؤس میں بیٹھ کے لیجسلیشن کریں, قانون سازی کریں, ایسے قانون وہاں بیٹھ کے بنائیں جو فار دا فیوچر اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بینیفیشل ہوں. یہ جو بس یہ دیکھیں اب سسٹم یہ سارا نظام گندا ہے, اس میں اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ پاکستان میں ایسا سسٹم آئے اور ہم اپنا رول پلے کریں گے. اگر میں یہ کہوں کہ میں ریموٹ کنٹرول سے ایک دم چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ہاں میں یہ بیٹھ کے ضرور کر سکتا ہوں کہ ہاں ایف آئی آر جو ہے وہ جو فرسٹ انفارمیشن ملتی ہے اس کی بنیاد پر بغیر دیکھے سوچے سمجھے وہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کا کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اس کی ایف آئی آر نہیں اس درج. کے بعد پھر آپ کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے, انویسٹیگیٹو آفیسر یہ فیصلہ کرے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی تھی کہ سچی تھی. قانون بننا چاہیے کہ جو بندہ جھوٹی ایف آئی آر کرائے اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. اس طرح کے اسٹرانگ قانون موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. قانون ضرور موجود ہیں, پی پی سی میں قانون موجود ہیں ایسے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ قانون سازی سے ہونی ہے, اس کو افیکٹو کرنا ہے, قانون سازی سے کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, ہم ہاؤس میں بیٹھیں گے. ہم ماشاءاللہ دیکھیں اب شیخوپورہ سے جس طرح 3-4 نوجوان ایم پی ایز ہو کے گئے ہیں, تو ہم سب مل کے اور بھی پی ٹی اے کے بہت سارے نوجوان ایم پی ایز ہو کے آئے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایک ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ لیجسلیشن کروائیں اور جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بینیفیشل ہو. سر آپ کو ان کیس اگر گورنمنٹ بنتی ہے پنجاب میں اور آپ کو موقع ملتا ہے وزارت چوز کرنے کا, کون سی وزارت چوز کریں گے؟ میرا اس میں کوئی ایسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میں وزیر بنوں گا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, اللہ پاک جسے مرضی عطا کر دے. اور یہ اللہ کی رحمت اور عنایت کے بعد دیکھیں عمران خان کا فیصلہ ہے, وہ مجھے اس قابل سمجھیں گے تو وہ بنا دیں گے, نہیں سمجھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا کام ہے ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں, کام کریں, اپنے حلقے کی عوام کے لیے کام کریں, پروجیکٹس اس طرح کے لے کے آئیں. دیکھیں وزارت نو ڈاؤٹ ملے تو پھر آپ کو پورے پنجاب کی ذمہ داری ملتی ہے اور آپ کو پھر کام کرنا چاہیے. پھر آپ کا حلقہ جو ہے
وہ ایک طرف، اور پھر آپ کو پورے پنجاب کی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. نہیں، میرے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اپنے اوپر ہوتا نا کہ یار یہ چیز، یہ شعبہ جو ہے نا میں اس میں اچھا پرفارم کر سکتا ہوں، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا؟ دیکھیں مجھے نا شوق ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت کام ہونے والا ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے موقع دے اور ہیلتھ کے لیے ہم کچھ کریں. مطلب یہ جو لوگوں کی جو دیکھتے ہیں نا، جب صورتحال کو دیکھتے ہیں اور اس مافیا کو دیکھتے ہیں اور ہسپتالوں کے حال کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مجھے ہیلتھ منسٹر بننے کا شوق ہے، لیکن میرا خواہش ہے کہ جب مجھے اللہ کوئی موقع دے نا تو میں ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کروں. اور ہاں، اور پاکستان کا جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہونے والا ہے پنجاب کا. اس میں اللہ اگر موقع دے تو یہ ایک دو خواہشات ہیں، کیونکہ اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ بہتر ہوتی ہے نا، پھر آپ کے جو ہم جیسے جو لیجسلیٹرز ہیں نا، جو ہم ایم پیز ایم این ایز ہیں، ان کا 70-80% کام کم ہو جائے گا اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہوگی. شاید پھر لوگ ہمارے پاس آئیں گے بھی نہیں، پھر لوگ ڈائریکٹ جائیں گے لوکل گورنمنٹ اپنے جو میونسپل کارپوریشنز میں، میونسپل کمیٹیز میں، اور ان کا ایک اتنی وہ اسٹرانگ ہوں گی کہ انہیں کسی ایم پی ایم این اے کی سفارش نہیں کروانی پڑے گی اپنے گھر کی گلی صاف کروانے کے لیے، اپنا گھر کا پانی نکلوانے کے لیے، گلی کا پانی نکلوانے کے لیے. تو یہ ایک دو خواہشات ہیں اللہ نے پوری کی. لوکل گورنمنٹ سسٹم امپروو ہونا چاہیے اور ہیلتھ سیکٹر میں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. ایجوکیشن سسٹم میں ہے ضرور ہے، لیکن ہمارا پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب آپ کسی کو سمجھائیں بھی نا کہ یار ہم نے یہ سرکاری اسکول کو بہت بہتر کر دیا ہے، تو کوئی بھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کے سرکاری اسکول میں نہیں ڈالے گا. اس میں میرا یہ ہیلتھ ایجوکیشن میں بھی کام تو بہت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت، ہاں جس طرح ایک کام ہو سکتا ہے کہ اللہ موقع دے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایک یکساں نظام تعلیم ہوگا جس طرح کے پی کی میں آیا تھا، اس طرح کا سسٹم ہو. تو پھر اگر آپ کا بچہ ختم ہو جائے گی. ایل جی ایس میں وہی سلیبس پڑھ رہا ہے اور ہمارے جو گورنمنٹ پرائمری اسکول میں بھی وہی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اور ٹیچرز کا معیار اچھا کر دیں، تو پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹیچرز کی پے زیادہ کر دیں تاکہ وہ شوق سے پڑھائیں آ کے. آخر میں سر کوئی اپنے حلقے کی عوام کے لیے کوئی پیغام؟ حلقے کی عوام کو میں سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت ہے، اور اس کے بعد میرے جو شہر کے لوگ ہیں، حلقہ نہیں میں کہوں گا، ہمارے شہر کے جو باسی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا پیار کیا، اور ان کی پیار کی بدولت، ان کے ساتھ کی بدولت اللہ نے میری اوقات اور حیثیت سے زیادہ مجھے عزت عطا کی. تو میں ان کا دین نہیں دے سکتا، میں کبھی بھی ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ہاں، ایک اختیار میرے اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں، اللہ مجھے مزید اختیار دے اور میں ان کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ، اور اللہ مجھے اختیار دے میں ان کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس شیخو پورہ میں لے کے آؤں تاکہ انہیں کبھی شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے جو ووٹ دیا تھا وہ ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں ہو سکا. تو اس لیے کوشش کرتا رہوں گا، اور اللہ سے مانگ کے گورنمنٹ اللہ نے بنائی تو سب سے پہلے تو میں ایک ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے شیخو پورہ میں، اس کا سنگ بنیاد ہم رکھوائیں گے. جو بھی سی ایم پارٹی کی طرف سے آتے ہیں، یہ اولین ترجیح ہے، کیونکہ شیخو پورہ میں ہیلتھ سیکٹر میں بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. تو اس کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. اس طرح کی اور بھی بہت سارے کام ہیں جو بھی کرنے والے ہیں. یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کا قیام یہاں بہت ضروری ہے، اور صاف پانی پینے کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. شہر کے کونوں میں، گلی کوچوں میں جو ہے وہ کوڑے کے ڈیپو ہیں، ان کو ختم کروانا ہے، ان کے لیے جگہ ڈھونڈنی ہے کہ کہاں ان کوڑے کو ہم جو ہے نا وہ ڈسپوز آف کر سکیں، ڈمپ کر سکیں. تو یہ سارے کام ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے لیے کرنے ہیں. لیکن میں شہر کے لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا مارکا سر کیا ہے شیخو پورہ نے، اور شیخو پورہ جب نکلتے ہیں نا تو وہ کھلا کھلا لگتا ہے. تو اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے پہلی مرتبہ ایک نظریے کے تحت ووٹ دیے ہیں. لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے گلی نالی سولنگ ذات برادری کے نام پہ نہیں، ہم نے ایک نظریے کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیں. لوگوں نے عمران خان کے نظریے کو پسند کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ استقامت دے
اور جب کبھی ہماری جماعت کا نظریہ بھی غلط ہو تو پھر ہمیں بھی ووٹ لینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو میری اپنے شہر سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا شہر لکیر کا فقیر ہو, کہ لوگ یہ کہیں کہ جی ہم تو اس کو ووٹ دیتے تھے, ہم نے دوبارہ اسی کو دینا ہے. نہیں, جس دن میں غلط کام کروں گا, جس دن میری جماعت کا نظریہ پاکستان کے خلاف ہوگا, یا میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹانس عمران خان صاحب کا ہے اگینسٹ دا کرپشن, اگینسٹ دا کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ آف پاکستان, جو عمران خان اس پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں, جو عمران خان اس پاکستان میں ایک آزاد خارجہ اور داخلہ پالیسی چاہتے ہیں, جو عمران خان صاحب اس ملک کے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگ کے, پاکستان میں ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں نہ کہ امپورٹ پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کو اس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نے کینسر کا علاج پیناڈول یا ڈسپرن سے نہیں کرنا, جس دن عمران خان صاحب اس نظریے میں سے ہٹیں گے تو پھر میں شوخو پورہ کو یہ ریکویسٹ کروں گا, پھر آپ نے بھی لکیر کا فقیر نہیں بننا جس طرح ابھی آپ نہیں بنے. جس دن میں غلط کام کروں گا مجھے بھی کوئی حق نہیں ہے ووٹ لینے کا, لیکن اگر ہمارا نظریہ ٹھیک ہے, کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کبھی بھی آپ نے کاموں کو نہیں دیکھنا, نظریے کو دیکھنا ہے, اور جو پولیٹیکل سٹانس ہے اس کو دیکھنا ہے کون بہتر ہے اور کون غلط ہے. تو اس بنیاد پر آپ ووٹ دیں, مجھے کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. یہ طیاب راشد سندھو صاحب تھے, ان کی گفتگو آپ نے جانی. ہمارے کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے ضرور اپنی رائے کا آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.